علامہ امام عبد الرحمن ابن الجوزی البغدادی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز المتوفی 597 سن ہجری 597 ہجری میں جن کا انتقال ہوا، جو اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مصنف، اتنے بڑے محدث گزرے ہیں کہ آج کوئی اسلامی لائبریری ایسی نہیں ہے، کوئی قابل اعتبار اسلامی لائبریری ایسی نہیں ہے کہ جہاں علامہ ابن الجوزی کی کتابیں شامل موجود نہ ہوں۔ علامہ امام ابن الجوزی البغدادی جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی مجلسوں میں آتے جاتے تھے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی محفل وعظ میں آئے تھے۔ ایک مرتبہ حضور بڑے پیر سرکار نے 11 تفسیریں بیان کی ایک آیت کی، تو انہوں نے ہر تفسیر پہ کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے۔ 12ویں تفسیر سرکار غوث پاک نے بیان کی، ان کو کہنا پڑا تھا کہ مجھے نہیں معلوم۔ 13ویں تفسیر بیان کی تو حیرت میں پڑ گئے کہ یہ تفسیر آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ 14ویں تفسیر بیان کی تو سٹپٹا گئے، 15ویں تفسیر بیان کی تو ششدر رہ گئے، 16ویں تفسیر بیان کی تو ابن الجوزی کے ہاتھ سے طوطے اڑ گئے، 17ویں تفسیر بیان کی تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، 18ویں تفسیر بیان کی تو مبہوت رہ گئے، 19ویں تفسیر بیان کی تو دماغ کام کرنے لگا۔ حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 40 تفسیروں تک آیت مبارکہ کی تفسیری نکات بیان کر دی گئے۔ وہ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ تفسیر سرکار غوث پاک کہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے مفسر 11 تفسیروں تک کہتے گئے کہ مجھے معلوم ہے، 12ویں تفسیر سے لے کر 40ویں تفسیر تک ہر تفسیر پہ ان کو کہنا پڑا کہ یہ تو میں نہیں جانتا تھا، آج آپ سے سن کے معلوم ہو رہا ہے، یہ تو مجھے نہیں معلوم تھا، آج آپ سے سن کے معلوم ہو رہا ہے، یہ تو مجھے معلوم نہیں تھا، آج آپ سے سن کے معلوم ہو رہا ہے۔ 40 تفسیریں مکمل ہونے کے بعد سرکار بڑے پیر نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اس آیت کی بہت ساری تفسیریں باقی ہیں، لیکن پھر وقت ہم خال کو چھوڑ کے حال کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کا اتنا کہنا تھا، ایک نظر سرکار بڑے پیر نے ابن الجوزی پہ اس طرح ڈالی کہ مرغ بسمل کی طرح علامہ ابن الجوزی تڑپنے پھڑکنے لگے۔ علم کا پورا بخار ایک نظر ڈال کر سرکار غوث پاک نے اتار دیا۔ عالم سے مراد آپ کے جیسے ہمارے جیسے ابن درجے کے عالموں کی، ہم تو طالب علم ہیں، عام علماء کی بات نہیں ہے۔ ابن الجوزی عزیزان محترم، کون ابن الجوزی؟ آپ یہاں سے جانے کے بعد ویکیپیڈیا میں کھول کے پڑھیے، میں تعارف اگر ان کا پیش کروں تو 1 گھنٹہ تو اسی میں گزر جائے گا۔ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے نا، جا کے ویکیپیڈیا پہ کھول کے دیکھیے علامہ عبد الرحمن ابن الجوزی کون ہے، آپ کو معلوم ہوگا۔ عزیزان محترم، کسی مجذوب کو، کسی درویش کو، کسی صوفی کو، کسی بدمست فقیر کو، کسی کیا بولنا چاہیے کہ مستان کو تڑپا دینا، پھڑکا دینا، یہ تو کام کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن ابن الجوزی کے جیسے دانشمند کو، ہوش مند کو، عالم کو، ایسے بڑے مصنف کو، ایسے بڑے عقل رکھنے والے کو، ایسے بڑے حکمت والے کو ایک نظر ڈال کر مرغ بسمل کی طرح تڑپانا، یہ کام تو سرکار غوث پاک کی نگاہ ہی کر سکتی تھی۔ ایک نظر سرکار غوث پاک نے ابن الجوزی پر ڈالی، یہ کہتے ہوئے کہ اس آیت کی اور تفسیریں ہیں، لیکن اب ہم خال کو چھوڑ کے حل کی طرف آ رہے ہیں۔ ایک نظر میرے پیر نے ابن الجوزی پر ڈالی تو ابن الجوزی تڑپنے پھڑکنے لگے۔ ایسے دانشور، ایسے بڑے عالم جن کے سینکڑوں ہزاروں شاگرد تھے، اٹھ کر آئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے آ کر دونوں ہاتھوں سے اپنا گریبان اس طرح چاک کر ڈالا کہ اوپر سے لے کر نیچے تک خمیس 2 ٹکڑے ہو گئے۔ خمیس کو چیر دیا، گریبان کو چاک کر دیا۔ اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریبان کے چاک میں، دامن سے لے کر گریبان تک انہوں نے اپنی خمیس کو چاک کر دی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کپڑے پھاڑ ڈالے علامہ ابن الجوزی قدس اللہ تعالیٰ سے بہت عزیز نے۔ اس کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سینے پہ لگا کر چھوڑا۔ عزیزان محترم، جس نے بھی جس کے بارے میں بھی کہا ہے، لیکن یہاں پہنچ کر میں وہ شعر سرکار غوث پاک کی نظر کرتا ہوں کہ تو نے میخانہ نگاہوں میں بسا رکھا ہے، ہوش والوں کو بھی دیوانہ بنا رکھا ہے۔ تو نے میخانہ نگاہوں میں بسا رکھا ہے، ہوش والوں کو بھی دیوانہ بنا رکھا ہے۔